ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے اور وہ بڑی طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ وقال اللہ عز وجل نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اور ہم نے انسان کی معیشت کو، انسان کے رزق کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا گیا، الگ الگ کر دیا گیا، اور ہم نے ایک دوسرے کے درجے بھی بلند کر دیے، عزتیں بنا دی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرًا مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے کچھ چیز سے جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ساری دنیا کا رزق ایک جیسا ہو جاتا، ساری دنیا کو اللہ روزی ایک جیسی عطا فرما دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں بغاوت ہو جاتی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ کی ذات ہے جو اپنی مرضی کے مطابق حساب کا رزق دیتی ہے، کسی کو زیادہ دیتی ہے، کسی کو تھوڑا دیتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ وہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے میرا اللہ کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند کرے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستو، آج کے جمعے کا موضوع یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا رزق بڑا کماتے ہیں، نفع بڑا ہوتا ہے، پیسے بڑے آتے ہیں، لیکن جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کمائی بڑی ہے لیکن برکت نہیں، کیوں برکت نہیں؟ تنخواہ بڑی ہے لیکن برکت نہیں، پیداوار بڑی ہے لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، رزق میں برکت نہیں ہے۔ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ برکت کس اندازے سے ہوگی؟ کیا کریں کیا نہ کریں؟ تو میرے اللہ نے قرآن میں
سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ، کوئی چیز میرے اللہ نے نہیں چھوڑی جو بیان نہ کی ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرا قرآن ہے، یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے، یہ جو میری وحی ہے، یہ بڑی عظیم وحی ہے، اسے رہنمائی کرتی ہے۔ جو راستہ بالکل سیدھا ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے۔ اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی زمین پر چلنے والا جانور نہیں، انسان نہیں، مگر ہم نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، سب کتاب میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہم انسان کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا، وہ بھی جانتے ہیں۔ جو پیدا ہوا اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا اس وقت کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ جہاں پر پیدا ہوا اس کا بھی پتہ ہے، جہاں پر اسے موت آئے گی اس جگہ کا بھی پتہ ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کسی بندے کو نہیں پتا پر ہمیں پتا ہے، موت کس جگہ پہ آئے گی ہمیں پتا ہے، قبر کہاں بنے گی ہمیں پتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ رازق ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، حساب و کتاب والا ہے، یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم بعضا سخریا ورفعنا بعضهم علی بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ہم نے ہی بندے کا رزق تقسیم کیا، کسی کو کلو دے دیا، کسی کو من دے دیا، کسی کو 10 من دے دیا، کسی کو کروڑ من دے دیا۔ ہماری مرضی ہے
ہم نے کسی کو 2 درجے دے دیے، کسی کو 4 دے دیے، کسی کو 12 دے دیے، کسی کو 20 دے دیے، یہ بھی ہماری مرضی ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ساری دنیا کا رزق ایک کر دیتے، برابر کر دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہو جاتا، سب کا رزق برابر ہوتا، جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی، جنگیں برپا ہوتی، لیکن ہم نے آزمایا ہے، مختلف طریقے سے رزق دیا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو درمیانہ، یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ اکبر، ہماری تقسیم ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، جس طرح میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ اسی طرح آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے، مرضی سے رزق نازل کرتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ بَصِيرٌ، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے، خبردار ہے، جاننے والا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ خبر ہمارے پاس ہے۔ ایک جگہ پہ فرمائی من شیء الا عنده خزائنہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم نے سب کو جو رزق دینا ہے تول تول کر دینا ہے۔ اللہ، اور آخر میں ایک بات سمجھا دی، بڑی زبردست بات، بڑی زبردست، وہ بات کیا ہے؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اور میرے بندو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کے پاس رزق لینے کے لیے جاتے ہو، ان کے پاس رزق نہیں ہے، سارے رزق کے خزانے تو میرے اللہ کے پاس، میرے پاس۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، کسی سے نہ مانگو، صرف اپنے رب سے مانگو۔ جن کے پاس جاتے ہو ان کے پاس رزق نہیں ہے، رزق تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے عبادت بھی اللہ کی کرو اور رزق بھی اللہ سے مانگو۔ وَاعْبُدُوا، اسی سے رزق مانگو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، تم نے ایک دن اللہ کے پاس ہی چلے جانا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث سنا دوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ زبردست فرمان نبوی ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، پیٹ اسی کا ہی بھرا ہوگا جس کو اس کا رب کھلاتا گیا۔ بھوکے ہو، کسی کے پاس رزق نہیں، اسی کے پاس رزق ہے
جس کو میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ کھلاتا ہے۔ فَاسْتَطْعِمُونِی یُطْعِمُکُم، اسی سے روٹی مانگو وہی تمہیں روٹی کھلائے گا۔ پھر فرمایا یا عبادی کل انسان مسئلتہ، اے انسان ہے میرے بندو، تم سارے کے سارے ہر ایک کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا مسئلہ میرا اللہ حل کر دے۔ سب ضرورت مند اللہ اکبر۔ اور فرمایا دیکھو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہوتا ہے، روزانہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن بڑے بڑے خزانے ختم ہو جاتے۔ ایک میں رب ہوں جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ تمہیں ایک مثال دے دیتے، تمہیں سمجھا دیتے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو تم ایک ہی وقت میں سب مجھ سے مانگو، انسان بھی مانگے، جانور بھی مانگے، حیوان بھی مانگے، پرندے بھی مانگے، کیڑے مکوڑے بھی مانگے، سب مانگے، اور میں رب سب کو دے دوں، جھولیاں بھر دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پلے بھر دوں، جھولیاں بھر دوں، وافر کر دوں، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ میرے خزانے میں پھر بھی اتنی کمی نہیں ہوتی جیسے ایک سوئی سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکال لی جائے، جتنا سوئی کے ساتھ سمندر کا پانی لگائے اس سے بھی کم میرے خزانوں میں کمی نہیں واقع ہوتی، میرے خزانے پھر بھی بھرے ہوتے ہیں۔ آپ سوئی کو لے لیں اور سمندر کے پانی میں کراچی چلے جائیں اور کراچی کے سمندر کے ساحل پہ یا سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سوئی کو ڈبوئیں، بما یرجعو، پھر واپس لوٹ کر دیکھیں سوئی کے نکے کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے، کچھ بھی نہیں لگا۔ سمندر میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک معمولی پانی سوئی کے نکے کے ساتھ لگا ہے، سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو ایک سمندر ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں سمندر ہوں، رب کے خزانے اس سے بھی بڑے ہیں، اتنے میرے اللہ کے پاس خزانے۔ میرا اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، تقسیم میرا اللہ کرتا ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، اللہ۔ اور فرمایا سن لو یہ صرف تم ہی نہیں، یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا، لو ان اولکم آخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، پہلے بھی جو تم سے پہلے فوت ہو گیا وہ سارے، تمہارے بعد آنے والی قیامت تک کی مخلوق، انسان، جن، پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، سب کٹھے ہو جائے، ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی اس کے خزانوں میں فرق نہیں آئے گا۔
वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान से भी बढ़कर रब के खजाने। अल्लाह अल्लाह। अब इसमें बरकत कैसे होगी? सवाल पैदा होता है, या अल्लाह रिज़्क़ में रिज़्क़ बड़ा आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे चला जाता है। कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कुछ कोई कुछ, इसमें बरकत ही नहीं है। फरमाया आओ तुम्हें बताएं इसमें बरकत कैसे हो, आओ तुम्हें बताएं। अल्लाह ने वो भी बता दिया। अल्लाह अल्लाह। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। पहले नंबर पर ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके नबी पर, कब्र क़यामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर ईमान लाओगे, तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह बरकत नसीब करेगा। दूसरे नंबर पर नेक अमाल वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। नेक अमल, पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर नेक अमाल। नेक अमाल अख्तियार करोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता करेगा। नेक अमाल, अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक बख्शे। नेक अमाल क्या है? नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, ज़कात नेक अमल है, हज नेक अमल है, शर्म व हया नेक अमल है, सिला रहमी नेक अमल है, माँ बाप की खिदमत नेक अमल है, औलाद की सही तालीम और तरबियत नेक अमल है। नेक अमल रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना नेक अमल है। सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु ने रास्ते में एक टहनी हर आने जाने वाले को तकलीफ देती, एक सहाबी ने टहनी काट दी। अल्लाह के रसूल के पास शिकायत पहुंची, इस शख्स ने दरख्त काट दिया, टहनी काट दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ भाई ओ हाजी नमाजी, तूने दरख्त की टहनी काट दी। अल्लाह के रसूल, मैं कई दिनों से देखता था आने जाने वाले को तकलीफ देती थी, मैंने उसको काट दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबी, तूने नेक नियति से टहनी काटी है, तेरा ये नेक अमल तुझे जन्नत में ले गया। नेक अमल, अल्लाह। एक सहाबी रसूल ने रास्ते के एक किनारे पर एक किला ठोक दिया, लकड़ी ठोक। लोगों ने कहा, हजरत जी, इस आपके सहाबी ने ये अमल किया है, रास्ते में किला ठोक दिया, लकड़ी गाड़ दी है, जरा इससे पूछे। आपने उससे पूछा, भाई लकड़ी क्यों गाड़ी है? कहने लगा, हजरत, लोग आते जाते हैं, सवारियां होती हैं, कोई आदमी थका हुआ सवारी को बांध कर बैठ जाएगा,
اسے درمیان اسے دوپہر کے ٹائم آرام سکون مل جائے گا. میرے نبی نے فرمایا تیری یہ نیکی تجھے جنت میں لے گی. نیک عمل رزق میں باعث برکت ہے. نیک عمل کے بغیر رزق میں گھاٹا ہے. اور یاد رکھو بندہ جب برائی کرتا ہے، برائی، بے حیائی، نافرمانی، بدکاری، شرک، بدعت، رسم و رواج، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے توڑنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دینا، وہ سمجھتا ہے جی گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کافروں کو تو بڑا ہی دیتا ہے، کافروں کو تو بڑا دیتا ہے، گناہ کرنے سے کیا ہوگا. اور میرے بھائی تیرے گناہ کرنے کی وجہ سے تیرے رزق میں کمی آ جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی رزق میں بے برکتی کی نشانی ہے. رزق میں برکت چاہتا ہے تو پھر نیک عمل کر، نیک عمل. اللہ اکبر. صدقہ خیرات بھی نیک عمل ہے، نماز پڑھنا نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا نیک عمل ہے، رشتہ داروں سے ملنا نیک عمل ہے، صلہ رحمی کرنا نیک عمل ہے. نیک عمل سے میرا رب برکت فرما دے گا. رزق میں برکت ہوگی، نیک عمل ہوگا. اور تیسرا کام جس سے اللہ رزق میں برکت فرماتا ہے وہ بھی سن لو. اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، تقوی پیدا ہو گیا، اللہ سے شرم کر گیا، ڈر گیا اور گناہ چھوڑ دیا، نافرمانی چھوڑ دی، اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگ لی. یہ جو ڈر اور خوف اور تقوی ہے، اس تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور رزق میں برکت فرما دیتا ہے. تقوی قرآن نے کیا کہا ہے؟ روزہ رکھو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، حج کرو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، نماز پڑھو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، حج کرو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، زکوٰۃ دو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. جس دل میں تقوی پیدا ہو گیا، میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی کامیاب ہے. ایک اور جگہ پہ قرآن سنو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے، قصبوں والے اگر مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جائیں، میرے اللہ فرماتے ہم کیا کریں گے؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ایک تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنت میں داخلہ نصیب کریں گے. تقوی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے تقوی.
اللہ ولو انا آمنوا ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ اگر زمین والے مجھ سے ڈرنے والے بن جائیں تو میں اتنا رزق دوں گا، آسمان سے رزق کے دھانے کھول دوں گا اور زمین سے بھی پیداوار میں برکت فرما دوں گا. تقویٰ کی برکت. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ. ایک بہت بڑے صحابی سے کسی نے سوال کیا تقویٰ کی چیز کا نام ہے. فرمایا میں تمہیں بتاؤں تقویٰ کی چیز کا نام ہے. کہنے لگے آپ کبھی جنگل میں گئے ہیں، سفر کیا؟ کہا جی کیا. فرمایا جنگل میں آپ نے دیکھا نہیں کہ درختوں کے درمیان ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے؟ کہ جی ہوتا ہے. اس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں. جنگل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، بڑا نازک ترین راستہ. کہاں تم پھر کیسے جاتے ہو؟ کہنے لگے ہم اپنے کپڑے بھی بچاتے ہیں، جسم بھی بچاتے ہیں، کانٹا نہ چبھ جائے، کپڑے نہ خراب ہو جائیں. نیچے مٹی بھی ہوتی ہے، نیچے کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اوپر سے ڈر اور خوف ہوتا ہے کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، کوئی درندہ نہ آ جائے، کوئی چیز پھاڑ نہ کر جائے، جلدی جلدی کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، جلدی جلدی اپنی منزل کو پہنچ جائے. اس راستے پہ چلتے ہوئے ڈر ڈر کر جلدی جلدی راستہ گزار. کہنے لگے میرے بھائی اسی کا نام تقویٰ ہے. دنیا کی زندگی کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، ہر طرح برائی جو ہے وہ منہ پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہے، منہ پھیلا کے بیٹھی ہے. شیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، کنڈیاں ہیں شیطان کی. کوئی ادھر سے گزر رہی ہے، کوئی ادھر سے گزر رہی ہے، کسی نے خوشبو لگائی ہے، کسی نے میک اپ کیا ہے، وہ ایمان خراب کرنے کے لیے. اور کوئی ادھر برائی کھینچ رہی ہے، حرام رزق ادھر کھینچ رہا ہے. رشوت جو ہے وہ چائے پانی کے نام پہ چل رہی ہے، سود نفع کے نام پہ چل رہا ہے. اور حسن کی زبیش اور نمائش کرنا اور ناچنا کودنا کنجریوں کی طرح یہ گلوکارائیں، اداکارائیں اور فلمی ستارے کے نام پہ چل رہی ہے. ہر طرف برائی 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 برائی. اگر بولیں تب بھی پریشانی، چپ رہیں تب بھی پریشانی، دائیں جائیں تب بھی پریشانی، بائیں جائیں تب بھی پریشانی. کیا کیا جائے؟ کسی شہر میں امن نہیں ہے، کسی جگہ ایمان محفوظ نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا میرے بھائی اس سارے ماحول سے بچ بچا کر حلال کمانا، حلال کھانا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ایمان بچانا، قرآن کی تلاوت کرنا، بے حیائی سے بچنا، موسیقی سے بچنا، اور اللہ اور اس کے رسول کا خادم اور غلام بن کر زندگی بسر کرنا، اور پھر بچ بچا کے اللہ کے پاس پہنچ جانا. یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. اللہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہم آپ کے جمعے میں بیٹھتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، وعظ میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے. کوئی برائی کا خیال نہیں آتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور جب آپ سے اٹھ کر گھروں میں، بیوی بچوں میں، بازاروں میں جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم منافق ہو گئے. اللہ کے نبی کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، اگر یہی تمہاری حالت سارا دن ہو
تو تم تو اللہ کے فرشتے بن جاؤ، یا پھر تم سے رب کے فرشتے سلام کریں۔ ایسی حالت میں ہمیشہ بندہ نہیں رہ سکتا، کبھی برائی کا خیال، کبھی گناہ کا خیال، کوئی بات نہیں، لیکن جب کوئی غلطی ہو جائے سچے دل سے معافی مانگ لو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یاد رکھو، برائی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن برائی پر اکڑ جانا، ڈٹ جانا، یہ جرم ہے۔ 24 گھنٹے تک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا۔ یا اللہ اس نے گناہ کر بھی لیا، فرمایا نہ لکھنا، 24 گھنٹے کے اندر اندر ابھی رک جانا، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ یا اللہ لکھ لیں گے، بعد میں مٹا دیں گے، فرمایا نہ لکھنا، لکھ کر مٹاؤ گے میرے بندے کی کاپی رجسٹری خراب ہو جائے گا، میں اپنے بندے کی ڈائری بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، نہ لکھو۔ اللہ جھک جاؤ اللہ کے دربار میں، معافی کرنے کے لیے تیار ہے، آوازیں دے رہا ہے، آ میرے بندے میری طرف آ، تو مجھے ایک دفعہ بلاتا ہے، میں تجھے رب 70 مرتبہ آواز دیتا، تو ایک قدم آتا ہے میں 100 قدم آتا ہوں، تو مانگ تیری جھولیاں بھر دوں، توبہ کر تیرے گناہ معاف کر دوں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، یقین کرو۔ اور فرمایا یہ جو نیک عمل ہے تقویٰ، تقویٰ، جس گھر میں تقویٰ پرہیزگاری آ جائے 7 پشتوں تک تقوی کا اثر رہے گا، کہ اس گھر میں کوئی متقی پرہیزگار رہتا تھا، برائی کا بھی اثر ہوتا ہے اور نیکی اور تقوی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نیک لوگوں کی اولادوں کو اللہ دنیا کا رزق وافر دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تقوی کا اثر بندے کے گھر پر ہوتا ہے، اگر دین نہیں تو کم از کم رب تقوی کی برکت سے دنیا دے دیتا ہے، لیکن ہوتا آزمائش ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ عمل، پہلا عمل جس سے بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے ایمان، دوسرا عمل جس سے بندے کے رزق میں برکت ہوتی ہے نیک عمل۔ نیک عمل کی بڑی تعریف ہے، بڑی چیزیں نیک عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر تقویٰ، جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے۔ چوتھا نمبر، پانچواں نمبر جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بخشے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اس کی تلاوت کرو گے اللہ رزق میں بھی برکت عطا کرے گا۔ یہ پانچویں چیز ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں میرا اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا؟ پڑھو رب کا قرآن، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
وہ دنیا میں بھی اندھا ہوگا، آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور جو میرے ذکر کو اپنا لے گا ہم اس کے رزق میں برکتیں فرما دیں گے۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ کمائی بڑی ہے برکت نہیں، رزق بہت ہے برکت نہیں، پیسہ بڑا ہے برکت نہیں، اسے چاہیے اپنے گھر میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنی ہی میرا اللہ اتنا ہی برکت فرما دے گا، رحمت فرما دے گا۔ اور جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورت واقعہ اور سورت دخان یا سورت واقعہ سورت مزمل اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہر قسم کا قرضہ ختم کر دے گا، رزق میں برکت فرما دے گا۔ رزق میں برکت کی نشانی قرآن کی تلاوت کر۔ آؤ قرآن کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا۔ کعبہ کے رب کی قسم خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بد نصیب ہے نہ اٹھتے قرآن پڑھیں نہ سوتے قرآن پڑھیں۔ کئی بد نصیب ہیں وہ سونے کی دعائیں نہیں پڑھتے، نہ سونے کی دعائیں نہ اٹھنے کی دعائیں، نہ روٹی کھانے کی دعا نہ روٹی کھانے کے بعد کی دعا، برکت کیا ہوگی؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ سونے سے پہلے سورت ملک یا سورت سجدہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سورت روزانہ پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کتنے گھر ہیں جن کے بچے خواتین مرد سورت ملک پڑھ کے سوتے ہیں، سورت سجدہ پڑھ کے سوتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے سورت ملک پڑھ لی ہے، سورت سجدہ پڑھ لی ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ نے سونے کی دعائیں پڑھ لی ہے؟ اور جو شخص وضو کر کے رات کو سوئے گا، وضو کر کے، اگر اس کو اس رات موت آ گئی اللہ گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کرے گا۔ وضو کر کے سونا اور قرآن کی تلاوت کر کے سونا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ تو میرے عزیز دوستو، ان قرآن کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ ناظرہ پڑھا ہے ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھا ہے اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ اپنے ایک ایک گھر میں قرآن رکھیں، ترجمے والا تفسیر والا قرآن رکھیں، اس کے پڑھنے سے اللہ گھر میں برکت فرما دے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب، وہ گھر میں مسئلہ بن گیا، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں بیٹوں پوتوں دوتوں کو بلایا، فرمایا وضو کر کے قرآن پڑھو۔ ادھر سے قرآن کی تلاوت کی گھر والوں نے، ادھر سے اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس لیے میرے بھائی 5واں نمبر رزق میں برکت کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے برکتی ختم ہو جائے گی، اللہ رزق میں برکت نصیب کرے گا۔ وآخر دعوانا